الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ کا پسندیدہ پروگرام محمد ہمارے بڑی شان والے کو لے کر آپ کا میزبان محمد امجد علی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ جب بھی کم سے کم میلاد شریف آتا ہے تو یہ الفاظ بہت زیادہ لوگوں کی سماعت سے ٹکراتے ہیں۔ رحمت للعالمین، یوم رحمت للعالمین، جلسہ یوم رحمت للعالمین، اس طرح سے بار بار یہ ورد میں آتا ہے۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ رحمت للعالمین آخر ہے کیا۔ اس تعلق سے ہم گفتگو کریں گے۔ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اسی لیے قابل ترین شخصیت کو ہمارے ساتھ جو ہے جڑنا ضروری تھا۔ اسی لیے ہم نے بہت ہی نہایت ہی محترم، انتہائی معزز و مکرم مولانا پروفیسر محمد مصطفیٰ شریف صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے۔ مصطفیٰ شریف صاحب سابقہ صدر شعبہ عربی جامعہ عثمانیہ، سابقہ ڈین فیکلٹی آف آرٹس جامعہ عثمانیہ، اور سابقہ ڈائریکٹر دائرۃ المعارف جامعہ عثمانیہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی سرپرستی میں 19 طلباء نے پی ایچ ڈی مکمل کی ہے۔ اور بہت ہی پیاری بات یہ ہے کہ ان کے پاس 3 دور درس قرآن کے مکمل ہو چکے ہیں۔ میں قابل مبارکباد سمجھتا ہوں پروفیسر مصطفیٰ شریف صاحب کو۔ اور 18 سال یہ ای ٹی وی اردو میں بھی جاتے رہے، اور اس ناچیز کے پاس بھی جب سابقہ چینلز میں کام کیا کرتا تھا، یہ اپنا قیمتی وقت ہمیں جو ہے دیتے رہے اور ہمیں مفید معلومات سے نوازتے رہے۔ مولانا، آپ کا ایچ ڈی ٹی وی پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ مولانا، تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے، اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے 3 دور درس قرآن کے دیے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا ہی جو ہے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو آپ کے زیر سرپرستی درس قرآن کی سماعت سے سرفراز ہوئے۔ مولانا، میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ رحمت کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وقال رسولنا الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم انا رحمت مہدات، وقال علیہ الصلاۃ والسلام انا رحمت مہدات برفع قوم وبقبض آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ تعظیما و تکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ امجد صاحب نے ابھی ایک سوال جو ہے پوچھا ہے اس عاجز سے کہ رحمت کے معنی کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے لیے اس آیت شریف کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے، حدیث کا ترجمہ سن لیجئے، مفہوم خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گا، پھر انشاءاللہ یہ عاجز کی تشریح کرے گا حسب توفیق الہی۔ آیت شریفہ سورہ انبیاء کی ہے۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 آیت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے
ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. ہم سبحان نے اللہ. آپ کو سارے جہانوں کے لیے سراپا بنا کر بھیجا ہے. اور آپ فرماتے ہیں انا رحمت مہدات، میں تمہاری طرف اپنی رحمت، اپنے رب کی رحمت کا تحفہ بن کر آیا ہوں. مجھے تمہارے لیے میرے رب نے بطور تحفہ تمہارے پاس بھیجا ہے. اور ایک حدیث ہے کہ انا رحمت مہدات، میں وہ رحمت ہوں کہ جس کو اس کا چھیٹا پڑا، جو کوئی اس دامن رحمت سے وابستہ ہوگا وہ قوم اعلیٰ و عرفہ ہو گئی، اور جو اس سے روگردانی کرا، جو رحمت سے محروم رہا، وہ قوم پست ہو گئی، ذلیل ہو گئی اور ہلاک ہو گئی. یہ ایک آیت شریفہ میں نے رکھ دیا. اب سوال یہ ہے کہ رحمت کے معنی کیا ہے؟ رحمت مجموعے کا نام ہے 3 کلمات کا: رقت، مہربانی اور احسان. ان تینوں کے مجموعے کا نام رحمت ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت کیسا ہے، اور جہانوں کا مطلب کیا ہے؟ پہلے یہ تو سمجھیے. جی آپ کو معلوم ہے اتنے ترقی یافتہ دور میں اور اتنے تعلیم یافتہ دور میں، جبکہ سائنس ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے اور علوم جو ہے تمام ماشاءاللہ اپنے عروج کو پہنچ گئے ہیں، مگر آج بھی ایسے لوگ ہیں جو رحمت للعالمین، وہ لقب جو رب العالمین نے اپنے حبیب رب العالمین اپنے حبیب العالمین کہا، مگر انہی امت کے بعض سو کالڈ علماء اور سو کالڈ آپ کے امت ہی کیا کہتے معلوم؟ آپ کو تعجب ہوں گا، میرے پاس ایک دلیل ہے کہ جی لکھ رہے ہیں بڑی مسجد کے بورڈ پہ لکھ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ ترجمہ صحیح ہے؟ ایک افسوس. مبتدی، افسوس کی بات ہے، ایک مبتدی بھی نہیں کرتا، مگر کیا ہے الاناؤ یترشع بما فی. تو انا رحمت مہداتن، وہ لقب جو اللہ تعالیٰ نے رب العالمین نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین ہے، اور یہ ان کی امت جن کا کلمہ پڑھتی اور خبر میں جن کی جو ہے صورت رحمت والی بتائی جائے گی، قیامت میں آپ کی شفاعت کبریٰ سے مغفرت ہوگی اور اعلیٰ عرفہ مقام ملے گا. وہ امت کیا کہہ رہی ہے معلوم؟ ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو پھر بولنے دیجئے مجھے کہ رب کا ترجمہ بھی ایسی کیجئے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو انسانوں کے لیے رب ہے نا. جب رب العالمین کا ترجمہ یہ نہیں سکتا کہ جی آپ کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، تو پھر وہاں تمام جہانوں کا ترجمہ کر رہے ہیں، تو پھر یہاں پھر کوتاہی کیوں ہو رہی، جی یا پھر غلطی کیوں ہو رہی؟ کیونکہ محبت کی کمی ہے، تعظیم کی کمی ہے. نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھنے کا یہ قصور ہے کہ نبی بشر بول کے تھکتے نہیں. آپ کو بتاؤں، نبی بشر بھی ہے، نبی نور ہے، مگر پہلے نور ہے بعد میں بشر ہے. کیا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، وخلق من نوری کل شیء، اور میرے نور سے سارے جہاں بنے، ملک بنے، فلک بنے، شجر بنے، حجر بنے، کائنات کی ہر چیز کو آپ کا نور اور آپ کی رحمت ملی، اسی کی وجہ سے یہ کائنات زندہ ہے. لولا کا لما خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو یہ افلاک نہ ہوتے، یہ نہ کائنات ہوتی، نہ یہ سب آپ کے لیے پیدا کیے گئے. یہ معنی معلوم ہی نہیں ہے. تو اس تمیز کے بعد میں آتا ہوں کہ رحمت العالمین کے معنی آپ کو جاننا ضروری ہے. کیا معنی ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. اب جہاں کا مطلب کیا ہے؟ ایک تعریف ہے. حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہانوں کی تعداد 18,000 ہے. کتنے ہیں بھائی؟ جی 18,000. 18,000 ہے. یہ ان کا اپنا یہ ریسرچ ہے، یہ ان کی اسٹڈی ہے. مگر میرے پاس ایک ناسا کے سائنٹسٹ ہے، مسلمان سائنٹسٹ ہے، ان کا قرآن مجید کا ترجمہ ہے میرے پاس، ان کا لکھا ہوا، ان کا ترجمہ کیا ہوا قرآن ہے. اور کون ہے معلوم؟ وہ ناسا کے سائنٹسٹ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ریسرچ سینٹر کون سا ہے دنیا میں؟ ناسا ہی مانا جاتا ہے. ناسا میں وہ سائنٹسٹ لکھ رہا رب العالمین
کا ترجمہ لکھ رہا، عالمین کا ترجمہ سنیے جی کہ بتاتے ہیں اب آسمان کی چھوڑو، آپ اور ہم کہاں پر ہے؟ زمین پر. زمین. زمین کے بارے میں سنو کیا بولتے ہیں کہ میری اب تک کی ریسرچ کے مطابق زمینوں کی تعداد 3 ملین ہے. کتنی ہے؟ 3 ملین. اور 1 ملین کتنے کا ہوتا؟ 1 ملین کتنے کا ہوتا؟ 10 لاکھ. جی تو مطلب کیا ہے؟ 30 لاکھ زمین ایسے موجود ہیں. کتنے؟ 30 لاکھ. 30 لاکھ. جی میرے پاس ریفرنس ہے، قرآن مجید بھی ہے، اور میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھا انگلش میں، اس میں حوالہ بھی ہے. جب زمینوں کا یہ حال ہے تو آسمانوں کے سامنے زمین ایک رائی ہے. بالکل. تو زمینوں کا یہ حال ہے تو پھر آسمانوں کا کیا حال ہوگا؟ بالکل. تو مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی زمین کی خبر نہیں رکھتے تو آسمانوں اور ماورا کی عرش کی کہاں خبر رکھتے؟ ہاں ایک ہے ذات تو کائنات کی خبر رکھنے والا ہے اللہ رب العالمین کے بعد رحمت العالمین ہے، جن کو سارے عالموں کا علم ہے. بے شک. بتاؤں آپ تو کتنے عالم ہے؟ اب بتاؤں، سنیے. اب عالمین کی تعداد اب سنیے. حضرت بندہ نواز کو جانتے ہیں نا آپ؟ جی. بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ میں آرام فرما رہے ہیں. جی گلبرگہ ان کے پیر بھائی ہے حضرت، جی ان کے پیر بھائی حضرت جعفر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر مرشد یعنی بندہ نواز اور حضرت جعفر مکی کے دونوں کے پیر مرشد کون ہے؟ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. کون؟ جو حضرت محبوب الہی کے خلیفہ ہے. جی. نظام چاہے امیر کو خدا چاہے نصیر کو. جی. یہ وہ ہستی ہے کہ اللہ تعالی حضرت نظام کو القاء کرا کہ آپ کا خلیفہ امیر خسرو نہیں بلکہ نصیر الدین. تو یہ خلافت کا انتخاب بھی من اللہ ہوا. تو ایسی ہستی کے یہ دونوں خلیفہ ہے. کون؟ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے خلیفہ حضرت جعفر مکی اور حضرت بندہ نواز. یہ بات تحقیق طلب ہے کہ حضرت جعفر مکی بھی آپ سے خلافت سرفراز فرمائے، میں اس کی بحث نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ دونوں پیر بھائی ہیں. ان کی کتاب ہے بحر المعانی. حضرت جعفر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بحر المعانی. اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ معانی کا سمندر. اس کا معنی ہے معانی کا سمندر. اس میں ایک واقعہ لکھیں کہ دیکھیے وہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے انڈیا کا انڈیپینڈنس ڈے ہوتا تو اس میں کیا ہوتا؟ فضائی، بری اور بحری تینوں فوج کے کیا کہتے ہیں، فوج اپنے اپنے کرتب، اپنے اپنے کنٹریبیوشن، اپنے اپنے جو ہے کامیابیوں کو بتلاتے، صلاحیت آتے. اور انڈیا کا کیا، انڈیا کی طاقت کیا ہے، بحری طاقت کیا ہے، بری طاقت کیا ہے، فضائی طاقت کیا ہے، اس کا مظاہرہ ہوتا نہیں ہوتا؟ بالکل. یعنی پوری دنیا کو بتانا ہے کہ انڈیا کیا ہے. ہمارا انڈیا واقعی اس وقت سپر پاور میں سے ایک سپر پاور ہے جس کا ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم اس انڈیا کے ہم باشندے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر پورے عالموں کا مشاہدہ کروایا گیا. کیسا؟ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور فرمائے یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ ملاحظہ فرمائیے. تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ایک لمبی قطار اونٹوں کی ہے. کس کی قطار ہے؟ اونٹوں کی قطار ہے. اور اونٹوں پہ آپ نے فرمایا، دیکھیے کسی سے پوچھنا عدم معرفت کی دلیل نہیں ہے. اگر سرکار کوئی پوچھتے ہیں جبرائیل سے تو اس کا مطلب یہ ہے سرکار کو نہیں معلوم ہے. ارے جبرائیل کون ہے؟ سرکار کے نور سے پیدا ہوئے. اور جبرائیل کی انتہا کیا ہے؟ جہاں جبرائیل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میں سرکار کی ابتدا ہوتی ہے. یہ راز کھلا معراج کے موقع پر کہ ساتوں آسمانوں پہ جبرائیل آگے، میرے سرکار پیچھے. تو دنیا والے سمجھ رہے کہ جبرائیل آگے ہے، میرے سرکار سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، میرے سرکار سے اعلیٰ ہے. ارے پرائم منسٹر کے آگے اسکاٹ ہوتا ہے، گارڈ ہوتا ہے، ان کی سیکورٹی ہوتی. تو کیا سیکورٹی بڑی ہوتی کیا پرائم منسٹر بڑا ہوتا؟ جی بالکل. بولیے صاحب، بڑی کون ہوتے؟ پرائم منسٹر. ان کے لیے ان سیکورٹی آگے ہے کا مطلب یہ پرائم منسٹر سے آگے بڑھ گیا وہ نہیں. تو جبرائیل آگے آگے، میرے آقا پیچھے پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل بطور خادم آگے آگے تھے. سدرۃ المنتہا پہ جب آ گئے تو جو ہے اب جبرائیل رک گئے. تو آقا نے فرمایا جبرائیل آگے. تو سنیے جبرائیل علیہ السلام کی
یہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وسلم یہ جبرائیل کی انتہا ہے، یہاں سے جبرائیل ایک انگل بھی اگر بڑا تو اس کے پر جل جاتے ہیں۔ تو آقا یہ نے فرمایا کہ جبرائیل اب تک تو تمہاری رہنمائی میں یہاں تک آیا، اب کیسا جاؤں آگے میں؟ میرے کو معلوم کیا ہے کیا ایسا ہے؟ ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبرائیل میں جانتا ہوں جہاں تمہاری انتہا ہے وہاں سے میری ابتدا ہے، میں وہیں جا رہا ہوں جہاں سے میں آیا تھا، میں جا رہا ہوں وہیں۔ مجھے لامکہ کی سیر مجھے معلوم ہے، عرش و کرسی کی مجھے خبر ہے، ٹھیک ہے آپ یہیں ٹھہرے میں جا کے چلتا ہوں۔ یہ ہے جبرائیل کی انتہا۔ سدرۃ المنتہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مطلب یہ ہے کسی سے سوال کرنا عدم معرفت کی علامت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ جبرائیل وہ اونٹوں پر کیا رکھے ہوئے ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا سرکار ہر ایک اونٹ پہ ایک تھیلا ہے اور تھیلے میں ریت ہے۔ تھیلے میں کیا ہے؟ ریت ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ ریت کا مطلب کیا ہے؟ تو سنیے غور سے سرکار، ہر ریت کے ہر ذرے سے ایک عالم کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ریت کا ہر ذرہ ایک عالم کی نمائندگی کر رہا ہے۔ آج اس عظیم الشان موقع پر سارے عالموں کو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب معلوم ہوا عالمین کتنے ہیں؟ جی کوئی لگا سکتا اندازہ؟ لا تعداد۔ ارے اسی لیے تو اللہ فرمایا سورہ کہف میں قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، کہ فرما دیجئے اے نبی اگر تم اپنی رب کی باتیں لکھنے بیٹھو گے تو 7 سمندر سیاہی بن جائے، تمہاری مدد کے لیے اور 7 سمندر لائے، 14 سمندر بھی آ جائے، تب بھی وہ انک بن جائے تو وہ انک بن کے ختم ہو جائے گی، لکھتے 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 ختم ہو جائے گی، مگر پھر بھی رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ عالم کی تعداد تو اس طرح ہے۔ جی عالم کی تعداد اللہ کو معلوم، اس کے رسول کو معلوم ہے۔ بے شک ہو گیا۔ جی۔ اب سنیے عظمت مصطفیٰ اور رحمت مصطفیٰ کی آگے میں بات بڑھا رہا ہوں۔ جی حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتانی جبریل مجھے پاس جبریل آئے فقال اور کہے اتدری کیفا ذکرت، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے نبی رحمت، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتا ہے کہ میں تمہیں کیسا یاد کرتا ہوں، رفعت ذکر کا، کہ میں نے آپ کے ذکر کو کیسا بلند، جاؤ جبرائیل پوچھے میرے حبیب سے، تو آ کے پیچھے آپ کا رب دریافت فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کو اللہ نے کیسا بلند کیا، تو بولے اللہ تعالی عالم، بے شک اللہ ہی جانتا ہے، یہ فرمایا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا کہو جبرائیل میرے حبیب سے اذا ذکر تو ذکرتا مئی، جہاں جب میرا ذکر ہوتا ہے اے حبیب تمہارا بھی ذکر ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں میری ربوبیت ہے کائنات میں عالموں میں، وہاں آپ کی رحمت ہے۔ بے شک۔ تو عالموں کی تعداد کسی کو نہیں معلوم، رب العالمین اپنے حبیب کو فرمایا رحمت للعالمین، تو اس کا احاطہ اللہ جانے اور اس کا نبی جانے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کی معرفت آسان ہے مگر نبی کی معرفت بہت مشکل ہے، اس کی معرفت ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی، نبی کا مقام مرتبہ اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے جب ارشاد باری ہوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو حضور نے فرمایا کہ اپنی امت سے فرمایا کہ تم ایک کام کرو، تم میرے مقام مرتبے سے واقف نہیں ہے، لہذا تم اللہ سے درخواست کرو اے اللہ تو ہمارے نبی کی شان، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ بھیجو۔ تو آپ نے اپنی امت کو یہ بتلایا کہ تم میرے مقام مرتبے سے واقف نہیں ہے، اللہ کو معلوم میرا مقام مرتبہ کیا ہے، لہذا امت کو حکم دیا کہ اللہ کو اپنی شان کبریا کے مطابق
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے لحاظ سے صلاۃ سلام بھیجیے ہماری طرف سے، یہ ایک درخواست ہے. اسی لیے ہم درود نہ بھیجتے، ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہم اے اللہ، درخواست کریں اللہم اے اللہ صلی علی، صلاۃ بھیج، علی سیدنا محمد، ہمارے سردار حضرت محمد پر، وسلم اور سلام بھیج. کب جیسی تیری شان ہے، جیسا ان کا مرتبہ ہے، اس لحاظ سے صلاۃ السلام کا نذرانہ میں ہم اس لائق نہیں ہے کہ ان کے دربار میں صلاۃ السلام کا نذرانہ بھیجے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک آپ کا کیا مقام ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ رحمت کے معنی کیا ہے، آپ کو معلوم ہوا کہ عالمین کا مطلب کیا ہے، تو اب سمجھیے کہ رحمت العالمین کا سایہ سب پہ ہے. سب کو آپ کی رحمت کا سایہ ملا. انبیاء کو آپ کی رحمت ملی، ملائکہ کو آپ کی رحمت ملی، اور انسانوں کو ملی، جنوں کو ملی، چرند کو ملی، پرند کو ملی، پہاڑوں کو ملی، آسمانوں کو ملی، سمندروں کو ملی. کائنات کی ہر چیز کو آپ کی رحمت کا صدقہ مل رہا ہے، قیامت تک ملتے رہے گا. اور رحمت کا مطلب یہی ہے کہ دیکھیے، جب تک کہ اس زمین پر اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا اور کی عبادت ہوگی، یہ زمین پر قیامت نہیں آئے گی. جس انشاءاللہ. وقت اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا، عبادت ختم ہو جائیں گی، تو اس دنیا کی قیامت یا دنیا کی موت آ جائے گی. تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کی رحمت نے یہ جہانوں کو زندہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ تشریف لا کر اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ بتایا، اللہ کے ذکر کی فضیلت بتائی، ہم کو اللہ کا سلیقہ سکھایا. وہ اللہ جو ہم سیکھے، کل تک ہم جو شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، زنا کرتے تھے، شراب پیتے تھے. عرب کے معاشرے میں کون سی ایسی برائی نہیں تھی جو نہیں تھی ماں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے نبی بن کر سب کو مخلوق کو جوڑ دیا خالق سے، اور عبادت چل رہی ہے جب تک کہ اس زمین پر اللہ کا ذکر ہوتے رہے گا، عبادتیں ہوتے رہیں گی، قیامت نہیں آئے گی. مطلب یہی ہے کہ آپ کے بتلانے پر جب آپ کی بھی کتاب جو موجزہ خالدہ ہے، جو زندہ موجودہ ہے، جب تک مصطفیٰ اور جو کتاب لائے منتخب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید کا تحفہ لے کے آئے، یہ رحمت والی، نبی بھی رحمت والے، قرآن بھی رحمت والا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کو اتارا ہے بطور رحمت اور شفا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور نزول قرآن کی آمد پر سورہ یونس میں اللہ فرما رہا ہے، کیا فرماتا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کہہ دو مومنوں سے، پوری قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے جشن مناؤ، خوشی مناؤ، مگر ایک موقع پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مومنو، تم جشن مناؤ اور تم یہ خوشیاں مناؤ، کیونکہ قرآن اور صاحب قرآن تمہارے پاس اب آ گیا ہے، صراط مستقیم بتانے کے لیے، کفر اور شرک سے تم کو بچانے کے لیے، جنت کا راستہ بتانے کے لیے. لہٰذا میرا رحمت والے نبی کے تم دامن کو تھام لو تو تمہاری یہاں بھی شان شوکت رہے گی، اور آخرت میں تمہارے لیے ایسی نعمتیں میں اٹھا کے رکھا ہوں کہ نہ تو کوئی کام سنے، نہ کوئی آنکھ دیکھی، نہ کسی کے دل میں خیال گزرا. اور اللہ نے فرمایا اے رحمت والے نبی، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ آپ سے محبت کریں، آپ کی اتباع کریں. تو آپ نے فرمایا کہ میری اتباع کرو، میں جس کتاب کو لاؤں اس پر عمل کرو، اور مجھ سے محبت کرو تاکہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو یہود و نصارہ کیا بولے؟ ہم کو آپ کی محبت کی کیا ضرورت ہے؟ نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کی اولاد ہے، انبیاء کی اولاد ہے، آپ کی محبت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا اے نبی، جا جبرائیل، یہ قوم ہلاک ہونے والی ہے، برباد ہونے والی ہے، کہو ان سے یہ اپنی محبت جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری محبت کا دعویٰ ایک طرفہ ہے، مگر اللہ کا اعلان سن لو، اللہ تم سے محبت نہیں کرتا، نہ تم کو چاہتا. ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے تو میرے نبی کے غلام بن جاؤ، میری نبی کی غلامی کا پتہ ڈالو، ان کی شریعت کو سینے سے لگا لو، ان کی کتاب پر عمل کرو، پھر یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور الرحیم. پوری آیت ایسی آل عمران کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور
الرحیم کہ تم اگر ایمان لائیں گے، میرے نبی پر ایمان لائیں گے اور ان سے محبت کریں گے، ان کی اتباع کریں گے، تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے سارے پچھلے گناہوں کو، زمانے کے کفر شرک کو معاف کر دے گا، بلکہ یبدل اللہ سیئات، مثلا اگر میرے نبی رحمت کا دامن پکڑ لیں گے، اے نافرمانو، اے منکرو، اللہ تعالیٰ نہ صرف کفر کے زمانے کے گناہ معاف کرے گا، بلکہ گناہوں کو بدل اللہ سیئات حسنات، سورہ فرقان کی آیت ہے، وہ گناہوں کو، وہ جرائم کو بدل دے گا نیکیوں میں۔ یہ ہے رحمت والے نبی کی رحمت۔